نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك ورحم وترحم على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، اور ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ آج کی بے چین دنیا کے سامنے ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو گنہگار ہوتے ہوئے بھی کسی حد تک مطمئن ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت کے صدقے میں کچھ تو دلوں کی آبرو رکھی ہے۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ ریورس ایج ہے، یعنی دنیا ہر زمانہ کروٹیں بدلتا ہے۔ اس وقت زمانہ جو کروٹ بدل رہا ہے وہ کروٹ بدل رہا ہے سادگی کی طرف اور نیچر کی طرف۔ بہت گناہ کر لیے، بہت شراب پی لی، ٹینشن ہلکا کرنے کے لیے میوزک سن لیا، جو طریقے اپنائے جا سکتے تھے سب اپنا لیے، لیکن دل کی بے چینی ہے کہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، کہیں سکون نہیں ملتا۔ اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ انسان سوسائڈ کر رہا ہے۔ یہ اینڈ ہو رہا نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن زمانے میں بھی صرف ایمان کی وجہ سے، اور کوئی طاقت نہیں، صرف ایمان کی وجہ سے، ہاں ایمان کے ساتھ کچھ اور چیزیں ایڈ ہو جائیں، اعمال صالحات کو کیا کہنا، لیکن ایمان کی وجہ سے اللہ نے اتنی آبرو رکھی ہے کہ سوسائڈ کرنے والوں میں سب سے کم تعداد کلمہ پڑھنے والوں کی نظر آتی ہے۔ اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، دل کے اندر جو ایک کلمہ لکھا ہوا ہے اس کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت بے موت مرنے سے بچا لیتا ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہمارا شعور بیدار ہو جائے اور ہم اپنے اندر کی صفائی کی طرف توجہ دے لیں، اور جیسے مومن بننے چاہیے تھے ویسے مومن بن جائیں، تو پھر کیا کہنا، نہ اسلام کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور نہ کچھ کرنے کی۔ ہمارا کردار و عمل دیکھ کر انشاءاللہ دنیا خود ہی اسلام کی طرف آئے گی۔ اللہ ہمیں یہ شعور عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ معزز علماء ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ صدارت اور سرپرستیاں سب چیزیں کوئی چیز نہیں ہوتی ہیں، یہ فارملٹیز ہیں، کبھی کبھار دنیا کی مجبوری ہوتی ہے، دنیا رسمیں ادا کر لیتی ہیں، ان چیزوں میں کبھی نہ الجھیں، یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک خاص لفظ ارشاد فرما کے ایک بات کی۔ وہ لفظ پیش کرنے سے پہلے میں گرامیٹیکلی عربی گرامر کے اعتبار سے قرآن پاک کی ایک خوبصورتی آپ کے سامنے رکھوں، اور میری بات بہت توجہ سے سنیے گا۔ عربی زبان میں کامیابی کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ الگ الگ زبانوں کی الگ الگ خوبصورتیاں ہوتی ہیں۔ عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ بہت گہری زبان ہے، اور اتنی گہری ہے کہ دنیا کی دوسری زبانیں اس کا مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مقابلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جیسے اردو ہی کو لے لیجئے، اردو میں ایک ہی لفظ کامیابی، اب لے دے کے چھوٹی کامیابی، بڑی کامیابی، جس طرح کی بھی کامیابی ہے سب کے لیے یہی لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، زبان کی مجبوری ہے۔ انگریزی میں اس کی جگہ سکسیز بول دیا جاتا ہے، اور بیچاری ادھر ادھر محنت کر آ کے کوئی 1-2 الفاظ دوسرے لے بھی آئے تو وہ کام چلاؤ الفاظ ہے۔ ہندی بھی اسی طرح سے گونگی سی زبان ہے، بیچاری کے پاس ضرورت بھری سامان ہے، سفلتا کہہ لیتی ہے، اس سے زیادہ کچھ اس کے پاس نہیں ہے۔ عربی زبان کا معاملہ الگ ہے۔ عربی میں کامیابی کا جو لیول اور کامیابی جس اسٹیج کی ہے اس کے لیے ویسے ہی الفاظ ہیں، اور عربی میں بیسیکلی کامیابی کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر جو لٹریچر کے لوگ ہیں وہ توجہ کریں گے۔ ایک لفظ ہے نجاح، ایک لفظ ہے فوز، اور ایک لفظ ہے فلاح۔ ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ تینوں کا مطلب اردو کے اعتبار سے جاننا چاہیں گے تو ہوگا کامیابی، لیکن عربک کے اینگل سے دیکھیں گے تو اس میں باریک فرق ہے، اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نجاح ٹیمپریری کامیابی کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں بولتے ہیں کام چلاؤ۔ ہم انڈیا کے لوگ جواڑو لوگ ہیں، ہر چیز میں راستہ نکال لیتے ہیں، تو یہ جو کام چل جاتا ہے اسے عربی میں نجاح کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے فوز، اس کا مطلب بھی اردو میں کامیابی ہی ہوگا، لیکن عربی میں فوز کا لفظ اس کامیابی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے
کہ جب انسان کا کوئی بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے تو بڑے ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ پورے کرنے ہوتے ہیں، تو ہر چھوٹا ٹارگیٹ ایک کامیابی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نجاح کی مثال سمجھیں۔ نجاح کی مثال یہ ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا، آئے دن کا ہمارا تجربہ ہے، ہم انڈین لوگ ہیں آڑی ٹیڑھی کرتے ہیں، کہیں سے تھوڑا سا پیٹرول نکل آتا ہے اور پیٹرول پمپ تک گاڑی پہنچ گئی، عربی میں کہتے ہیں قد نجاحا، بیچارے کا کام چل گیا۔ یہ ہے ٹیمپری، آپ مان لیں کہ میری گاڑی میں پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی بھول ہے، اور آپ مان لیں کہ اس سے کام چل جائے گا، نہیں، وقتی طور پر کام چل گیا ہے، چلے گا نہیں، اسے کہا جاتا ہے نجاح۔ فوز کسے کہتے ہیں؟ اس وقت مسلم بچوں میں ایک بڑی آواز میں سن رہا ہوں، نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، UPSC کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر بہت زیادہ ان چیزوں کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، بھائی کوئی بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے اپنی کاؤنسلنگ کروا لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ نیٹ کی تیاری کر کے کوئی کروڑ سوا کروڑ روپے خرچ کر کے جس دن ڈاکٹر صاحب بن کے آئیں، اس زمانے میں ڈاکٹروں کی دنیا کو ضرورت ہی نہ رہے۔ زمانہ بہت رفتار بدل چکا ہے، ہماری رفتار ڈھیلی ہے، ڈاکٹر کو دیکھ کے ڈاکٹر مت بنیے، بلکہ پہلے اپنی کاؤنسلنگ کروا لیجئے تاکہ اللہ نے آپ کو جس پوٹینشیل سے نوازا ہے اسی پوٹینشیل کے مطابق آپ کی شخصیت اور آپ کی صلاحیتیں سامنے آئیں۔ اب اگر مان لیجیے کسی کو نیٹ کی تیاری کرنی ہے، میڈیکل میں جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے اسے 10th بھی کلیئر کرنا ہے، 12th بھی کلیئر کرنا ہے، گریجویشن ماسٹر BCom، جس کو جو کرنا ہو کرتا ہے۔ تو مان لیجیے فائنل ٹارگیٹ ہے MBBS کرنا، تو MBBS تک پہنچتے بہت سارے چھوٹے موٹے ایگزام کوالیفائی کرنے ہوتے ہیں۔ تو جو 10th آپ نے پاس کیا، 12th پاس کیا، گریجویشن ماسٹر PhD جو کچھ بھی آپ نے کیا، ہر ایگزام میں جو آپ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، عربی میں کہا جاتا ہے قد فاز، کامیاب ہو گئے۔ اور آپ جس دن MBBS کی ڈگری آپ کے ہاتھوں میں آ گئی، اب آپ کا اپوائنٹمنٹ باقی ہے یا ٹریننگ باقی ہے، یعنی آپ ڈاکٹر صاحب بن گئے گورنمنٹ کے اکارڈنگ۔ اب جو فائنل کامیابی آپ کو ملی ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے فلاح۔ 3 کامیابی ہیں، کام چلاؤ، بڑے راستے کی چھوٹی کامیابی اور فائنل کامیابی۔ اب قرآن کا اعجاز سنیں، اللہ کے کلام کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں پورے قرآن پاک میں ٹیمپریری کامیابی کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ نجاح استعمال ہی نہیں ہوا۔ یعنی اللہ کی کتاب ٹیمپریری کامیابی کی بات کرتی ہی نہیں۔ اللہ کے کلام کی ہر بات بہت بڑی بات ہے، چھوٹی باتیں اللہ کا کلام نہیں کرتا۔ فوز کا لفظ کم استعمال ہوا ہے اور فلاح کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے، یعنی ٹیمپریری کامیابی کی کوئی بات نہیں، بڑے راستے کی چھوٹی کامیابی کی کہیں کہیں باتیں، اور جسے فائنل کامیابی کہا جاتا ہے اس کا بار بار ذکر۔ ایک بات کو سمجھ میں آئی؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کا دیا ہوا جو بھی نسخہ ہے، مان کے چلیں کہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی باتیں تو اللہ کی کتاب کرتی ہی نہیں ہے۔ جو کہہ دیا جائے، جو لکیر کھینچ دی جائے، جو بتا دیا جائے، وہ سب ہمارے لیے فائنل ہے۔ جو قرآن پاک کو اتنا سیریس لیتا ہے سمجھدار ہے، اور جو قرآن پاک کو ہلکے میں لے لیتا ہے، ٹیمپریری کامیابیاں ملیں گی، ہلکی کامیابیاں ملیں گی، وقتی کامیابیاں ملیں گی، فائنل کامیابی شاید اسے نہ ملے۔ دوسری بات، جہاں بھی اللہ کے کلام نے فائنل کامیابی کی بات کی ہے، وہاں ایک خاص انداز اپنایا ہے۔ اللہ کے کلام کا بڑا عجب اعجاز ہے۔ وہ کیا انداز اپنایا ہے؟ فلاح کا لفظ وہاں وہی استعمال کیا ہے جس کا تعلق باطن سے ہو۔ نماز کے لیے عام طور پر فلاح کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، ہاں ضمناً کہیں کہنا ہو تو کہہ دیا گیا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں جن کی کیٹیگریز کا ذکر ہوا۔ لیکن اسپیشل طور پر قد افلح المصلون، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے والے کامیاب ہیں، ایسا نہیں کہا گیا۔ کہا گیا قد افلح المؤمنون، فائنل کامیاب وہ ہیں جن کے دل میں ایمان نقش ہے۔ اور کیا کہا؟ اور کہا قد افلح من تزکا، فائنل کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنے من کی صفائی کر لی۔ یہ ہے اللہ کا کلام۔ اور سیمی فائنل کامیابیاں کیا ہیں؟ بڑے راستے کی چھوٹی کامیابیاں، جس نے اللہ اور رسول کی بات مانی فقط فاز فوزا عظیما، چہرے سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، جبہ کبا، مسواک، ظاہر میں صوفی صاحب ہیں، فقط فاز فوزا عظیما، مانا جائے گا کہ انشاءاللہ کامیاب ہے۔ لیکن فائنل کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ معاملہ 100% دل کا ہے۔ فائنل کامیاب وہی ہے جس نے اپنے من کی صفائی کر لی، اور یہ من کی صفائی اتنا بڑا ٹارگیٹ ہے کہ اس ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا۔
کیا فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس رسول کی 4 خوبیاں ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ کے نبی کا پہلا کام ہے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کرنا، اور اللہ کے نبی کی زندگی کا دوسرا بہت بڑا مقصد ہے دلوں کی صفائی کر دینا، اور اللہ کے نبی نے یہ کام اتنے عظیم انداز سے انجام دیا۔ ایمان کی حالت میں جس پر رسول اللہ کی نگاہ پڑ گئی وہ آدمی بھلے کتنا بھی پاپی رہا ہو، رسول اللہ کی نگاہ کی بدولت اس کے دل کی صفائی ایسی ہوئی کہ خود ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں زبان سنبھال کے بات کرنا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو، اور صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا مد، ہم اپنی زبان میں سمجھیں مٹھی بھر، تھوڑا موڑا، اگر کوئی